السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہم سوالیہ پرچے کا حل جو کر رہے تھے تو گزشتہ کلاس میں، تو ہم اب چوتھے سیشن میں ہی، تو اس میں دیکھیں گے چوتھے سیشن میں کیا پوچھا جائے گا۔ یہاں پر کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے، مطلب آپ کو 2 یا 3 نظمیں دی جائیں گی اور اس میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھنے کے لیے کہا جائے گا۔ مطلب اب رامائن کا ایک سین نظم پوچھی گئی ہے، تو آپ کیا کرو گے، رامائن کا ایک سین نظم کا جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہو تو اس کے شاعر کا نام کیا ہے، پنڈت برج نارائن چکبست۔ تو چکبست کا مختصر سا تعارف لکھو گے، مطلب ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، یا پھر ان کی مشہور نظمیں کون سی ہیں، ان کا مجموعہ سخن کون سا ہے وغیرہ کے بارے میں آپ مختصر سا تعارف لکھنے کے بعد کیا کرو گے، رامائن کا ایک سین نظم جو ہے اس کا خلاصہ لکھتے جاؤ گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، اس ایک نظم کے خلاصے کے لیے آپ کو تقریباً 8 یا 10 مارکس دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح مفلسی نظم ہے، مفلسی نظم آپ بتا سکتے ہو مجھے کہ یہ مفلسی نظم جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا تھا، ان کی پیدائش کہاں ہوئی وغیرہ کے بارے میں آپ یہاں پر لکھو گے۔ تو مفلسی یا کسان، اب آپ اوپر دیکھے تھے رامائن کا ایک سین یا مفلسی تھا، تو یہاں مفلسی یا کسان، تو ان میں سے ایک کا خلاصہ آپ لکھو گے۔ تو کسان نظم ہے، کسان نظم کے شاعر کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ تو جوش ملی آبادی کی تاریخ پیدائش، ان کے مجموعہ کلام وغیرہ کے بارے میں لکھنے کے بعد تعارف آپ اس کا خلاصہ لکھو گے، کافی طویل نظم ہے۔ اس کے علاوہ پیغام ٹیپو، پیغام ٹیپو ابو الحسن شاہ ادیب کی لکھی ہوئی نظم ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ بالکل اسی طرح لکھو گے جیسے باقی نظموں کے متعلق آپ لکھ رہے تھے۔ تو پھر دیکھو یہاں پر وہاں پیغام ٹیپو کے ساتھ مفلسی تھی، یہاں پیغام ٹیپو کے ساتھ کسان ہے، مطلب کوئی 2 یا 3 نظمیں آپ کو پوچھی جائیں گی۔ اسی طرح دو عشق جو ہے یہ فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ حب الوطنی پہ معمور ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، آپ پہلے فیض کا جو ہے وہ تعارف لکھو گے، اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال لکھو گے کہ یہ کس پر، یعنی اس کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے وغیرہ، اس کے بعد ہے نا آپ خلاصہ لکھتے جاؤ گے۔ تو اب ہمیں ملتے ہیں ڈرامے سے سوالات، ڈرامے سے متعلق سوالات۔ تو پردہ غفلت ایک سماجی ڈرامہ ہے، بحث کیجئے۔ تو اس کے کوئی 10 مارکس ہوں گے آپ کو، یہاں پر آپ کو کوئی ایک سوال کا جواب لکھنا پڑے گا۔ تو آپ پردہ غفلت ڈرامے میں آپ کے جو کہانی ہے اس کو آپ لکھو گے۔ منظور اور سیدہ سے شیخ کرامت علی کو ذاتی ہمدردی کیوں تھی، واضح کیجئے۔ کیوں تھی، مطلب منظور اور سیدہ جو ہیں وہ ان کے شاگرد کے بچے تھے، یعنی جن کا نام تھا میر شجاعت حسین، تو وہ اب زندہ نہیں تھے، تو ان کے بچوں سے زیادتی کی جاتی تھی، تو یہ بات انہیں ناگوار گزرتی، اس لیے کیا ہے انہیں ذاتی ہمدردی تھی، وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتے، ان کی رہنمائی کرتے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، آپ کو کسی ایک پر نوٹ لکھنے کو کہا جائے گا۔ تو نوٹ لکھنے کا مطلب ہے ان کا تعارف کرنا، مطلب ان کے بارے میں لکھنا۔ تو اس کے کوئی آپ کو 5 مارکس ملیں گے ہر ایک کردار کے، کسی ایک پر نہیں، کسی 2 پر نوٹ لکھنے کے لیے کہا جائے گا، کیونکہ 5 مارکس کے 10 مارکس ہوں گے۔ تو یہاں پر منظور حسین ہے، منظور حسین کون ہے، وہ کس قسم کا لڑکا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہے آپ اس کے بارے میں لکھو گے۔ اس کے علاوہ سیدہ ہے، سیدہ بھی ایک اہم کردار ہے ڈرامہ پردہ غفلت کا، مطلب یوں سمجھو کہ مرکزی کردار ہے، کیونکہ اسی کے متعلق کیا ہے سارا ڈرامہ اسی کے کردار پر منحصر ہے۔ تو اس طرح سیدہ کے کردار کو بھی، یعنی وہ بہت سادہ مزاج ہے، پڑھائی کو اہمیت دیتی ہے، تعلیم کو وغیرہ کر کے آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ شیخ کرامت علی ہیں، شیخ کرامت علی جو بزرگ انسان ہی، وہ میر الطاف حسین اور شجاعت حسین کے استاد بھی رہ چکے ہیں، احمد حسین کے بھی شاید۔ تو اس طرح وہ ان کے مزاج میں کتنی ہمدردی تھی، کتنی نرمیت تھی وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں، یا پھر وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہیں سیدہ اور منظور کو،
تو وہ ساری باتیں کیا ہے آپ یہاں لکھ سکتے ہو. پھر میر الطاف حسینی، دیگر کرداروں کی طرح ان کے بارے میں بھی لکھو. رقیہ خاتون، احمد حسین، محمد علی، محمد جواد. تو اس طرح کیا ہے ہر کردار کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرو گے. اللہ حافظ.